کہ ہمارے اخبار پہ بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا، سال کیسے گزرے گا، پھر ہاتھ دیکھ کے بھی بتایا جاتا ہے، اگرچہ غالب نے کہا تھا ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں کہ یہ جو نجومیوں کے پاس جانا، فال نکلوانا، پھر ہاتھ دیکھ کے فیصلے کرنا، پیدائش کی تاریخ جان کے اور ستارے، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ تو اسلام کے نقطۂ نگاہ سے خطرناک چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق یعنی اس سے اور کیا جو ہے نا ان کی قباحت جو ہے، جو نجومیوں کے پاس جا کر اپنے مسائل بتانا یا ان سے کوئی غیب کی باتیں پوچھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ من اتی عرافا فسألہ، یعنی یقین تو بات کی بات ہے، صرف کسی نجومی کے پاس جا کر اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس حدیث کے الفاظ ہے کہ لم تقبل صلاۃ 40 یومن یا او لیلۃ، یہ تجربے کے لیے، شغل لگانے کے لیے، صرف کسی یعنی مقصد کے لیے۔ پوچھنے پر 40 دن اس کی نماز نہیں ہوگی، 40 دن نماز پوچھنے پر نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے ہٹ کر فصدقہ، دوسری حدیث میں دوسرے الفاظ ہے کہ اگر کسی عراف، کسی نجومی کے پاس جا کر وہ کسی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور اس کے بتانے پر اسے یقین بھی آ جاتا ہے، اس کی وہ تصدیق بھی کر لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی ابی القاسم یا بما انزل علی محمد، یعنی اس نے ابو القاسم پر جو دین اسلام نازل ہوا ہے اس کا انکار کیا، یعنی کفر کا درجہ دیا کہ جو کسی نجومی کی بات کو مان لے، اس کو صحیح سمجھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فقد عصا ابا القاسم، فقد عصا ابا القاسم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ بعض روایتوں میں کہ اس شریعت کا اس نے انکار کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، یعنی گویا کہ یعنی اللہ کا تو فرمان یہ ہے کہ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا اس کائنات میں موجود کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتے۔ قل لا يعلم من، یہاں من عام ہے، یعنی اللہ کے سوا ان آسمانوں اور زمین میں رہنے والوں میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کو نہیں جانتے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور من سے یہ بھی پتہ چلا کہ عقل و شعور والے بھی نہیں جانتے، ورنہ کئی لوگ تو کہتے نہیں یہ تو بتوں کے بارے میں۔ ہاں نہیں یہ آخر جو وما یشعرون ایان یبعثون، تو یبعثون سے تو یہی ہے نا کہ جو مردے جن سے ہم آج کل حاجتیں اور اپنی مشکلات اور اپنی باتیں ان سے کرتے ہیں، اپنی مشکلات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح خاص کریں نجومی، یعنی جو دیکھے کہ آپ خود اس سے اندازہ کریں کہ اگر نجومیوں کو کچھ پتہ ہوتا تو کیا وہ اپنی حالت درست نہیں کر سکتے تھے؟ فٹ پاتھوں پہ وہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب، گندی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہے اصل میں قرآن اور حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے، یعنی پڑھتے ہم ہے ہی نہیں، صحیح علماء سے ہم یعنی رہنمائی لیتے ہی نہیں ہے، بس توہمات کے شکار ہے، سنی سنائی باتوں پر ہمارا زیادہ عمل ہے کہ جتنی جہالت بڑھتی جائے گی اتنے ہی ان مسائل سے میں بندہ دور ہوتا جائے گا، اللہ کے رسول سے۔ جتنا پڑھیں گے، کتاب و سنت سے تعلق رہیں گے، اتنا ہی آپ دین کی طرف رجوع کریں گے۔ شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ اسلام میں ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ تو برا فال نکال سکتے ہیں، نہ نجومی کے پاس جا سکتے، بلکہ آپ نے بتایا کہ 40 دنوں تک نماز قبول نہیں ہوتی صرف پوچھنے پر۔ جی، تو یہ کئی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتی تو پھر پڑھنی کس لیے ہے؟ یہ بھی بد عملی کی دلیل ہے۔ اب جب کہ یعنی اصل توجہ تو اسلام نے یہ دلایا نا کہ تم نے جانا نہیں ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مثلا اب اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص غلط بات کرنے سے، غلط کام کرنے سے باز نہ آئے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بالکل، چونکہ مجھ سے جھوٹ یعنی سے میں اجتناب نہیں کر پا رہا، غلط باتیں مجھ سے ہو جاتی ہیں، کوئی اس طرح کی جو غلط چیزیں مجھ سے ہو جاتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ روزہ ہی نہ رکھا۔ نا کہ یہاں یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، روزہ تو فرض ہے، ہر حال میں آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یعنی جھوٹ سے روکا گیا، روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولے، روزے کی حالت میں غلط کام نہ کرے، روزے کی حالت میں جتنی جو برائیاں ہیں اس سے اجتناب کرے۔
ہم اس کی وجہ اس طرح نہیں آتے، کہتے چونکہ روزہ اب قبول ہونا ہی نہیں ہے تو روزہ رکھنے کا فائدہ یہ کیا ہے؟ کام ہم کرتے بھی دین کے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ایسے دنیا نہیں کرتے۔ بالکل بالکل ایسے ہی